اب نواز شریف کی افادیت ختم ہو گئی ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے نیا بچہ پیدا کر لیا ہے۔ ایس پی آپریشن آفتاب چیمہ کی زیر قیادت پنجاب پولیس ایک طرف صحافیوں کو مار رہی تھی تو دوسری طرف چیمہ صاحب پانی کی بوتلیں صحافیوں میں بانٹ رہے تھے۔ دبئی پولیس کے ایک سپاہی نے آ کر صرف اتنا کہا کہ اگر اس کے بعد کسی نے نعرہ مارا تو ان سب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد کسی کونے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ ان سب سوالات کے جوابات ایک سیاست کی کہانیاں میں شامل زرداری صاحب کے پروفائل سے دیے جائیں گے، لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ کلاسرا نے زرداری صاحب سے کہا کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی ماضی میں ہونے والی سیاسی لڑائیوں نے اس ملک کی جمہوریت اور سیاسی کلچر کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ آج فوج ایک دفعہ پھر اقتدار میں آ چکی ہے۔ زرداری صاحب بولے، دراصل نواز شریف ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک اور ان کے ڈارلنگ تھے۔ اسی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں استعمال کر کے بے نظیر بھٹو سے لڑایا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ اب ان کا ڈارلنگ بچہ کوئی اور ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اپنے نئے ڈارلنگ بچے کو استعمال کرے گی۔ اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ مختلف مواقع پر مختلف ڈارلنگ بچوں کو پیدا کر کے انہیں استعمال کرتی رہتی ہے۔ اب نواز شریف کی افادیت ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے ایک اور بچہ پیدا کر لیا ہے۔ ان کا اشارہ شاید گجرات کے چودھریوں کی طرف تھا جو ان دنوں جنرل مشرف کے ساتھ مل کر پاکستان کے نئے پولیٹیکل گاڈ فادر کا کردار ادا کر رہے تھے۔ کلاسرا نے کہا، زرداری صاحب، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ سیاستدانوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ ملک کے سیاسی معاملات میں فوج کا کردار تسلیم کر لیں، تو وہ بولے اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج اس ملک کا بہت بڑا ادارہ ہے اور یہ سیاست میں اپنا کردار بھی ادا کرتی رہے گی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے سیاسی کردار کی تشریح کریں، اور یہ تشریح صرف سویلین ہی کر سکتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کیا کردار ہونا چاہیے۔ کلاسرا نے زرداری صاحب سے اپنا آخری سوال پوچھا اور کہا، یہ تو بتا دیں کہ ان دنوں جیل میں ڈیل کرنے کے لیے کون سے بڑے طاقتور خاکی وردیوں والے جرنیل آپ سے رات کے اندھیرے میں ملنے آتے ہیں؟ زرداری صاحب مسکرائے اور کہا، یار میں ایک قیدی ہوں، بلا سلاخوں کے پیچھے بند ایک قیدی کس طرح طاقتور لوگوں کو ملنے سے انکار کر سکتا ہے؟ کلاسرا صاحب مسکرا کر اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ آصف علی زرداری نے ان کے سوال کا ایک دفعہ پھر جواب نہیں دیا تھا۔ وہ یا تو مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے تھے کیونکہ میں ابھی ان کے اس دائرے میں شامل نہیں ہوا تھا جس میں میرے دیگر صحافی دوست عرصہ ہوا شامل ہو چکے تھے، یا پھر ایک میچور سیاستدان کی طرح وہ اپنے کارڈ اوپن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ میرا شک تھا کہ وہ ان دنوں فوجیوں سے خفیہ مذاکرات کر رہے تھے اور مجھے ان کے نام بتا کر وہ اپنی ڈیل کو خراب نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ اپنے اسی انٹرویو میں کچھ دیر پہلے مجھے یہ غیر ارادی طور پر اشارہ دے گئے تھے کہ اگلے سال وہ نہ صرف رہا ہوں گے بلکہ ملک میں نئے انتخابات بھی ہوں گے اور پیپل پارٹی اقتدار میں آ جائے گی۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن یہ خبر بریکنگ نیوز کے طور پر آئی کہ آصف علی زرداری کو رہا کر دیا گیا ہے۔ میرے ذہن میں فوراً ان کی پیشن گوئی آئی کہ میں اگلے سال رہا ہو جاؤں گا اور ملک میں نئے انتخابات ہوں گے۔ جب میں نے ٹی وی پر ان کے انٹرویوز سنے تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ مختلف آصف علی زرداری تھے کیونکہ وہ اب صلح صفائی اور ماضی کو بھول جانے کی باتیں کر رہے تھے۔ اب وہ جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا کی طرح پاکستان میں نئی شروعات چاہتے تھے۔ ایک دن میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، لائن پر دوسری طرف ڈاکٹر قیوم سومرو تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ صاحب آپ سے بات کریں گے۔ آصف علی زرداری نے ہیلو ہائی کے بعد اپنے نئے نعرے کی تشریح کرنا شروع کر دی کہ کس طرح پاکستان کو نئی شروعات کی ضرورت ہے اور اس کے لیے انہیں ہر طبقہ فکر کے لوگوں کا تعاون درکار ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ اسلام آباد آئیں گے تو مجھ سمیت سب صحافیوں سے ملیں گے۔ کچھ دنوں بعد ڈاکٹر قیوم سومرو کا فون آیا۔ پتہ چلا کہ آصف علی زرداری جو اس دوران دبئی چلے گئے تھے، 14 اپریل 2004 کو لاہور کے ہوائی اڈے پر پاکستانی صحافیوں کے ہمراہ آنا چاہ رہے تھے۔ ان کے استقبال کے لیے پورے ملک سے پیپل پارٹی کے کارکن اکٹھے ہوں گے۔ مجھے بھی انہوں نے دبئی آنے کی دعوت دی۔ بات کچھ واضح ہو رہی تھی۔ بے نظیر بھٹو کو آصف علی زرداری اور ان کے حامیوں نے اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ وہ پچھلے 5 سالوں میں پارٹی کے لیے کوئی ایسا ماحول پیدا نہیں کر سکی تھی
جس سے نہ صرف وہ واپس آتی بلکہ پارٹی بھی اقتدار میں آ جاتی۔ زرداری صاحب کی فوجیوں سے جیل کے دنوں میں ہونے والی خفیہ ملاقاتیں رنگ لا رہی تھیں۔ فوجیوں سے بات چیت کر کے زرداری صاحب کو یوں لگا کہ فوج ان پر تو اعتماد کرنے کو تیار ہے لیکن بے نظیر بھٹو پر نہیں۔ یوں بی بی اور زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ ایک نئی چال چل کر دیکھتے ہیں اور اس دفعہ فوج سے ڈیل زرداری صاحب کریں گے نہ کہ بے نظیر بھٹو۔ زرداری صاحب سے خفیہ مذاکرات کرنے والوں نے انہیں یہ یقین دلایا تھا کہ اگر وہ لاہور میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کر کے دکھا دیں تو شاید جنرل مشرف کو راضی کر کے اس ملک میں نئے انتخابات کرائے جا سکتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے یہی کہانی بے نظیر بھٹو کو اچھی طرح پڑھا دی تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے کی صورت میں بے نظیر بھٹو آصف علی زرداری کے پیچھے بیٹھ کر اپنی پارٹی کی قیادت سونپنے پر تیار ہو گئی تھی۔ پاکستان روانگی کے لیے جب ہم سب لوگ دبئی ایئرپورٹ پہنچے تو پیپل پارٹی کے کچھ جیالوں نے ایئرپورٹ پر زرداری صاحب کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی۔ 2 منٹ بعد دبئی پولیس کے ایک سپاہی نے آ کر صرف اتنا کہا کہ اگر اس کے بعد کسی نے نعرہ مارا تو ان سب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد کسی کونے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ جہاد کی روانگی میں مسلسل تاخیر ہو رہی تھی۔ ہمیں کئی کہانیاں سنائی جا رہی تھیں، چہ میں گویاں بڑھ گئی تھیں۔ ادھر پاکستان سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہاں پاکستان پیپل پارٹی کے ورکر چاروں صوبوں سے اکٹھے ہو کر لاہور ایئرپورٹ کی طرف جانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی پنجاب کی روایتی ظالمانہ پولیس فورس کے ساتھ پیپل پارٹی کے ورکروں کی ہڈیاں توڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے آصف علی زرداری نے ایک عجیب سی بات کی۔ انہوں نے اپنے پارٹی ورکروں سے کہا کہ وہ ایئرپورٹ کی طرف نہ آئیں، جو جہاں ہے وہیں رک کر بیٹھ کر دھرنا دے دے۔ جہاز کی روانگی کچھ اس طرح رکھی گئی تھی کہ اس نے صبح سویرے ہی لاہور ایئرپورٹ پر اترنا تھا۔ ہم صحافیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اتنی جلدی لاہور ایئرپورٹ پر اترنے کی کیا وجہ تھی، کیونکہ اس وقت تو پیپل پارٹی کے ورکر کے لیے زرداری صاحب کو ایئرپورٹ آ کر ریسیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی کنفیوژن میں ہم صحافی جہاز پر سوار ہوئے اور ہم نے اپنے بورڈنگ کارڈز پر لکھے ہوئے نمبروں کے مطابق سیٹیں ڈھونڈنے کی کوشش کی تو ہمیں کہا گیا کہ کسی بھی جگہ بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ چارٹرڈ جہاز تھا۔ جب جہاز صبح سویرے لاہور کی فضاؤں میں پہنچا تو یکدم ماحول میں گرمی آ گئی۔ ڈاکٹر شاہد مسعود سب سے زیادہ پھرتیاں دکھا رہے تھے۔ وہ کبھی بھاگ کر پائلٹ کے کیبن میں جاتے تو کبھی آصف علی زرداری کے کان میں سرگوشیاں کرتے پائے جاتے۔ آہستہ آہستہ یہ بھنبھناہٹ شروع ہو گئی کہ شاید جہاز کو لاہور ایئرپورٹ پر نہ اترنے دیا جائے۔ آخر بریکنگ نیوز ڈاکٹر شاہد مسعود نے ہی سرگوشی کی شکل میں 1-2 صحافیوں کو دی کہ کھیل ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب جہاز ایئرپورٹ پر اترا تو وہاں جو کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کی بات ٹھیک تھی کہ جہاز اترنے سے پہلے ہی زرداری صاحب کا فوجی جرنیلوں کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ہوا میں ہی ٹوٹ چکا تھا۔ اس معاہدے کے واحد گواہ مخدوم امین فہیم آصف علی زرداری صاحب کی بغل میں تھے۔ جہاز کے اندر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایئرپورٹ پر چاروں طرف پھیلے ہوئے پنجاب پولیس کے کمانڈو کیا کرنے والے تھے۔ خاصی دیر تک جہاز کے دروازے بند رہے۔ آخر جہاز کا دروازہ کھلا، ایک نوجوان ایس پی مبین اپنے کمانڈوز کے ساتھ اندر آیا۔ زرداری صاحب نے اسے دور سے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا، تمہارے پاس گرفتاری کا وارنٹ ہوگا، وہ دکھاؤ اور مجھے لے جاؤ۔ ایس پی مبین نے آتے ہی آصف علی زرداری کے گھٹنوں پر ہاتھ لگایا۔ ہمارے ذہن میں تھا کہ شاید آصف علی زرداری اور ان کے جیالے اس گرفتاری پر مزاحمت کریں گے اور ایئرپورٹ سے باہر نکل کر اپنی پارٹی کے جلوس کی قیادت کریں گے۔ ایک ہی لمحے میں ساری بازی پلٹ گئی تھی۔ آصف علی زرداری اپنے رازوں کے امین مخدوم امین فہیم کا ہاتھ پکڑ کر دوسرا ہاتھ ایس پی مبین کے ہاتھ میں ڈال کر تیزی سے ہوائی جہاز سے اترے اور سیڑھیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی مرسڈیز میں بیٹھ کر وہاں سے سیدھے لاہور میں واقع اپنے زرداری ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ ہم تو یہ سمجھ کر دبئی گئے تھے کہ شاید ہم پاکستانی تاریخ کے اہم واقعے اور تبدیلی کے عینی شاہد بننے والے تھے کہ آصف علی زرداری کے لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی ملک میں نئے انتخابات کا اعلان ہو جائے گا اور بقول ان کی پارٹی اقتدار میں آ جائے گی۔ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک میں انقلاب آئے یا نہ آئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم صحافیوں کے سروں پر چودھری پرویز الہی کے کمانڈوز کی شکل میں قیامت ضرور آنے والی تھی۔ یوں ہی ہم صحافی جہاز سے باہر نکلے۔ چودھری پرویز الہی کے حکم پر ہمیں ایک لائن میں کھڑا کر کے ان کمانڈوز نے ہمارے ساتھ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ تلاشی لینا شروع کر دی۔ سب صحافیوں کو کہا گیا کہ اپنے موبائل اور کیمرے پولیس کے حوالے کر کے چپ چاپ نیچے جا کر بیٹھ جائیں۔
وہ اس وقت تک باہر نہیں نکل سکتے تھے جب تک پولیس ان کو اجازت نہ دے دے۔ آصف علی زرداری ہماری نظروں کے سامنے ہی اپنا کھیل کھیل کر نکل گئے تھے۔ وہ صحافی جو اس امید پر پچھلے 48 گھنٹوں میں پاکستان سے دبئی اور دبئی سے لاہور کا سفر کر کے اس امید پر آئے تھے کہ شاید وہ تاریخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنتے دیکھیں گے، وہ اب پرویز الہی کی پولیس کے ہاتھوں ذلیل ہونے والے تھے۔ میں لاہور کے صحافیوں کو یہ داد دوں گا، خصوصاً عامر میر کو، جنہوں نے پنجاب پولیس کے ان کمانڈوز کو اپنے لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور کیمروں کو ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ ان سب نے وہیں دھرنا دے دیا اور کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں ان پولیس والوں کو یہ چیزیں چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صحافی بھی بھڑکے ہوئے تھے تو کمانڈوز کو بھی چودھری پرویز الہی نے ہدایات دے رکھی تھی کہ ان تمام صحافیوں کی تواضع کرنی ہے جو جرأت کر کے آصف علی زرداری کے ساتھ ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے آ رہے تھے۔ کافی دیر تک صحافیوں اور پولیس والوں میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ آخر پولیس والوں نے صحافیوں پر تشدد شروع کر دیا۔ صحافی سمجھ رہے تھے کہ آصف علی زرداری انہیں جان بوجھ کر پنجاب پولیس کے کمانڈوز کے رحم و کرم پر چھوڑ کر محض اپنی جان بچا کر نکل گئے تھے۔ یوں پنجاب پولیس کے کمانڈوز نے صحافیوں پر تشدد کرنے کے بعد ان کے موبائل فونز اور کیمرے قبضے میں لے لیے۔ اس وقت کے ایس ایس پی آپریشن آفتاب چیمہ کی زیر قیادت پنجاب پولیس کے کمانڈوز ایک طرف صحافیوں کو مار رہے تھے تو دوسری طرف چیمہ صاحب پانی کی بوتلیں صحافیوں میں بانٹ رہے تھے۔ سیکرٹ ایجنسیوں نے بڑی چالاکی سے آصف علی زرداری کے غبارے سے ہوا نکال دی تھی۔ ان کے 8 سالہ جدوجہد اور کریڈیبلٹی کو خاک میں ملا دیا گیا تھا۔ ہم سب کو پتہ چل گیا تھا ڈی جی ایم آئی جنرل تاج ندیم کے ساتھ ہونے والی ڈیل ناکام ہو گئی۔ آصف علی زرداری کو ویسے ہی جنرل مشرف نے جیل سے باہر نکالنا تھا، کیونکہ اب ہر اخبار کا کالم نگار اور صحافی انہیں مرد حر کا درجہ دے رہا تھا۔ زرداری صاحب جنرل مشرف کے لیے قیدی کی صورت میں ایک پرابلم بنتے جا رہے تھے۔ یوں انہیں نئے انتخابات اور اقتدار کی رام لیلا سنا کر پہلے دبئی اور پھر دبئی سے لاہور بلوا کر چودھری پرویز الہی کے ہاتھوں ذلیل کروا کر ایکسپوز کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کو ان تمام باتوں کا احساس تھا، لیکن وہ چاہتی تھیں کہ آصف علی زرداری خود ان فوجی جرنیلوں کے ہاتھوں کچھ سبق سیکھیں۔ چند دنوں بعد جب ہنگامہ تھما تو آصف علی زرداری، جو چودھری پرویز الہی کی حکومت کا تختہ الٹ کر لاہور پر قبضہ کر کے ملک میں نئے انتخابات اور اپنی پارٹی کو اقتدار دلوانے کے لیے دبئی سے لاہور آئے تھے، وہ واپس دبئی کچھ اس انداز سے گئے کہ میڈیا کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ پھر سننے میں آیا کہ وہ دبئی سے نیو یارک چلے گئے۔ پھر سننے میں آیا کہ آپ نیو یارک میں بیٹھ کر بے نظیر بھٹو کے امریکیوں سے مذاکرات کرانے کے لیے لابنگ کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ پاکستانی میڈیا اور عوام انہیں بھول گئے۔ ایک دن پتہ چلا کہ بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا ہے اور آصف علی زرداری دبئی سے چکلالہ ایئر بیس پہنچ کر ان کا جسد خاکی گڑی خدا بخش لے جانے کے لیے 3 سال بعد اس ملک کا صدر بننے کے لیے واپس آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی زرداری صاحب کے پروفائل سے کتاب سلسلہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ایک سیاست کی کہانیاں سے کسی اور طاقتور شخصیت کا پروفائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔